جو شخص مسلسل جمعہ نہ پڑھتا ہو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ حدیث کے مطابق جس نے 3 جمعے جان بوجھ کر چھوڑ دیے اس نے کفر کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کون سا جانور جنت میں جائے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گائے۔ وہ کون سی عظیم خاتون تھی جن کے گھر کے خادم فرشتے ہوا کرتے تھے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے۔ کون سا گناہ کرنے والے انسان کو آپ شادی پر نہیں بلا سکتے؟ اس شخص کو جو اعلانیہ سود کھاتا ہو۔ جنت البقیع کیا ہے؟ مدینہ میں قبرستان ہے۔ نماز عشاء کا حکم قرآن مجید کی کس سورہ میں آیا ہے؟ سورہ ہود میں آیا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ سے باہر آتے ہی کتنے رکعات نماز ادا کی؟ 4 رکعات۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات میں کتنے ازواج مطہرات کا انتقال ہوا؟ 2 ازواج کا۔ جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو کون سی چیز چھین لیتا ہے؟ سجدے کی توفیق۔ سخت گرمی کس نبی کے زمانے میں شروع ہوئی تھی؟ حضرت شعیب علیہ السلام کے۔ کس نبی کی کشتی نے 40 دن خانہ کعبہ کا طواف کیا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو توبہ کرنا کس نے سکھایا؟ اللہ تعالیٰ نے سکھایا۔ قرآن مجید کی تیسری منزل کس پیغمبر کے نام سے شروع ہوتی ہے؟ سورہ یونس حضرت یونس علیہ السلام کے نام سے شروع ہوتی ہے۔ دریائے دجلہ اور دریائے فرات کی وادیاں کس ملک میں ہے؟ عراق میں۔ جنت الفردوس میں کل کتنے دروازے ہیں؟ 8 دروازے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے کا نام کیا تھا؟ عقاب۔ دنیا میں وہ کون سی جگہ ہے جہاں روزہ صرف 3 گھنٹے کا ہوتا ہے؟ دنیا میں سب سے کم دورانیے کا روزہ گرین لینڈ، آئس لینڈ اور ناروے کے شمالی علاقوں میں ہوتا ہے جہاں سردیوں میں روزہ صرف 3 سے 4 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں کل کتنے ملائکہ کے نام ہیں؟ 7 کے۔ وہ کون سی عبادت ہے جو ہر مسلمان پر فرض ہے لیکن اسے ادھار نہیں کیا جا سکتا؟ نماز۔ وہ کون سی جگہ ہے جہاں ایک لمحے کے لیے بھی جھوٹ نہیں بولا جا سکتا؟ قبر۔ وہ کون سی چیز ہے جو جتنی زیادہ تقسیم کریں اتنی زیادہ بڑھتی ہے؟ علم۔ وہ کون سی چیز ہے جو جتنی زیادہ کرو اتنی زیادہ ملتی ہے؟ دعا۔ ایسا کون سا عمل ہے جو بغیر زبان کے ذکر کیا جا سکتا ہے؟ دل سے اللہ کا ذکر۔ وہ کون سا دن ہے جو ہفتے میں 2 بار آتا ہے؟ جمعہ۔ دنیا کے مختلف ممالک میں جمعہ کا دن مختلف وقت پر شروع ہوتا ہے۔ وہ کون سا عمل ہے جو قیامت تک جاری رہے گا؟ صدقہ جاریہ۔ وہ کون سی عبادت ہے جو انسان کو اللہ کے سب سے قریب کر دیتی ہے؟ سجدہ۔ وہ کون سی چیز ہے جو زمین پر گر کر بھی کبھی نہیں ٹوٹتی؟ سایہ۔ وہ کون سا عمل ہے
جو آپ سو کر بھی کر سکتے ہیں۔ خواب میں اللہ کا ذکر، وہ کون سی چیز ہے جو قیامت کے دن انسان کے حق میں یا خلاف گواہی دے گی؟ اعمال نامہ۔ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ تقوی۔ وہ کون سی چیز ہے جو بغیر دیکھے ہر انسان کے ساتھ ہوتی ہے؟ تقدیر۔ وہ کون سی چیز ہے جس سے انسان اپنے ساتھ لے کر پیدا ہوتا ہے اور مرنے کے بعد بھی ساتھ لے جاتا ہے؟ نیک اعمال۔ ایسی کون سی نماز ہے جس میں رکوع اور سجدہ نہیں ہوتا؟ نماز جنازہ۔ وہ کون سی چیز ہے جو بغیر کسی وقت کے ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کا علم اور رحم۔ وہ کون سی جگہ ہے جو اللہ نے خود اپنے ہاتھ سے بنائی؟ جنت۔ ایک دن میں 5 بار بلایا جاتا ہے لیکن کوئی انسان نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، وہ کیا ہے؟ اذان۔ وہ کون سی نماز ہے جس میں رکوع اور سجدہ نہیں ہوتا؟ نماز جنازہ۔ وہ کون سا پانی ہے جو پینے سے بھوک بھی ختم ہوتی ہے اور پیاس بھی؟ زمزم کا پانی۔ وہ کون سے انسان ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں سب سے زیادہ ہوا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ ہاتھ پر خارش ہو تو کیا پیسے ملتے ہیں؟ نہیں، یہ محض ایک وہم ہے۔ کون سی چیز بری موت سے بچاتی ہے؟ صدقہ بری موت سے بچاتا ہے۔ کون سی چیز یاد کرنے والا جنت میں جائے گا؟ اللہ کے 99 نام یاد کرنے والا۔ قیامت کے دن کس خلیفہ کو سب سے پہلے قبر سے اٹھایا جائے گا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اس دنیا میں سب سے پہلے روئی سے کپڑا کس نے بنایا تھا؟ حضرت ادریس علیہ السلام نے۔ وہ کیا ہے جو ہر چیز پر بھاری ہے؟ اللہ کا نام۔ جمعہ کی نماز کے لیے 2 اذانیں کیوں دی جاتی ہیں؟ خطبے کے بارے میں آگاہ کرنے کے لیے۔ سلطان الحدیث کن کو کہتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ کس مذہب کے لوگ عورت کو شیطان کی سواری کہتے ہیں؟ یہودی لوگ۔ وہ کون سا مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل ہوا؟ رمضان المبارک۔ وہ کون سی چیز ہے جو جتنی زیادہ بانٹیں گے اتنی زیادہ بڑھے گی؟ علم اور نیکی۔ وہ کون سی مخلوق ہے جو آگ سے پیدا کی گئی ہے؟ جنات۔ وہ کون سا عمل ہے جو روزے کو توڑ دیتا ہے مگر بغیر کھائے یا پیے؟ غیبت۔ وہ کون سی کتاب ہے جو دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے؟ قرآن پاک۔ وہ کون سی جگہ ہے جہاں صرف پاک لوگ داخل ہو سکتے ہیں؟ جنت۔ وہ کون سا دن ہے جسے مسلمانوں کا تہوار کہا جاتا ہے؟ جمعہ کا دن۔
وہ کون سی چیز ہے جو انسان کے ساتھ چلتی ہے لیکن کبھی رکے نہیں؟ وقت۔ وہ کون سا درخت ہے جسے کوئی بھی نہیں کٹ سکتا؟ نہروں کا درخت۔ یہ درخت قرآن میں ذکر ہوا ہے اور اس کی کوئی شاخ نہیں کٹتی۔ منہ سے ناخن کاٹنے والا انسان کون سی بیماری میں مبتلا ہو سکتا ہے؟ برس کی بیماری میں۔ برش کرتے وقت دانتوں سے خون نکلنا کس بات کی علامت ہے؟ دانتوں کی بیماری کی۔ کس چیز کا کوئی بھی آغاز نہیں ہوتا اور نہ اس کا کوئی اختتام؟ اللہ تعالیٰ کا علم۔ اللہ تعالیٰ کا علم نہ شروع ہوتا ہے نہ ختم ہوتا ہے۔ وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں نظر آتی ہے لیکن ہم اسے چھو نہیں سکتے؟ روشنی۔ روشنی ہمیں نظر آتی ہے لیکن ہم اسے چھو نہیں سکتے۔ وہ کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کے سامنے رہ کر بھی نظر نہیں آتی؟ دل۔ دل کا حال۔ کون سی ایسی چیز ہے جو انسان کو کھانا دیتی ہے لیکن خود نہیں کھاتی؟ زمین۔ ہمیں زمین سے کھانا ملتا ہے لیکن زمین خود نہیں کھاتی۔ رحمت کے فرشتے کس وقت زمین پر اترتے ہیں؟ صبح کے وقت اور اذان کے دوران۔ قرض وقت پر ادا نہ کرنے کا حکم کیا ہے؟ یہ ظلم ہے اور سخت گناہ۔ اگر چھینک آئے تو کام کیا روک دینا چاہیے؟ نہیں، چھینک اللہ کی نعمت ہے، برا شگون نہیں۔ 40واں نہ کرنے سے روح کیا پریشان رہتی ہے؟ نہیں، اصل چیز مرحوم کے لیے دعا اور نیک اعمال ہیں۔ رات کو پیپل کے درخت کے نیچے بیٹھنے سے کیا جن آ جاتے ہیں؟ نہیں، مگر جنگلی مقامات پر احتیاط کرنی چاہیے۔ جھاڑو سے کسی کو مارنے سے کیا نحست آتی ہے؟ نہیں، لیکن اخلاقاً کسی کو نہیں مارنا چاہیے۔ الو کے بولنے سے کیا نحست آتی ہے؟ نہیں، یہ محض پرانی کہانیاں ہیں۔ کیا بلی کے رونے سے کسی کی موت کی خبر ملتی ہے؟ نہیں، بلی کے رونے کا کسی کی موت سے کوئی تعلق نہیں، یہ صرف ایک وہم یا توہم پرستی ہے۔ حقیقت میں بلیاں مختلف وجوہات سے روتی ہیں، جیسے بھوک، توجہ کی طلب یا طبی مسائل۔ دنیا بھر میں بلیاں ہر وقت روتی رہتی ہیں لیکن ہر بار کوئی نہیں مرتا۔ کون سا جانور گھر میں ہو تو نظر نہیں لگتی؟ کالی بھیڑ گھر میں ہو تو۔ مرد کے سینے پر زیادہ بال ہونا کس بات کی علامت ہے؟ ایسا ہارمونز کی کمی یا زیادتی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بلا وجہ ہاتھ پاؤں ہلانے والے کو کون سی بیماری ہوتی ہے؟ ذہنی انتشار کی۔ کون سی عورتیں جنات کے بچے پیدا کرتی ہیں؟ وہ عورتیں جنات کے بچے پیدا کرتی ہیں جن کے گھروں میں مسلسل بچوں کے رونے کی آوازیں آتی ہیں لیکن کوئی بچہ نہیں ہوتا۔ انسان کے پیٹ پر بال آنا کس چیز کی علامت ہے؟ سستی اور خواہشات کی علامت ہے۔ رمضان میں کون سی سورت رات کو 50 بار پڑھنے سے 50 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ سورہ اخلاص پڑھنے سے 50 سال کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ رمضان المبارک میں ہم بستری کا طریقہ کیا ہے؟
رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں ہم بستری جمع کرنا سخت سے منع ہے، اور اگر کوئی ایسا کرے تو اس پر کفارہ لازم ہے۔ رمضان المبارک میں اسلامی روشنی میں ہم بستری کے اصول درج ذیل ہیں۔ روزے کے دوران جمع حرام ہے۔ قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے۔ اس آیت سے واضح ہے کہ افطار کے بعد مغرب سے فجر تک ہم بستری جائز ہے، مگر دن میں سختی سے منع ہے۔ اگر روزے کی حالت میں ہم بستری ہو جائے تو کفارہ لازم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہا، یا رسول اللہ، میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے جمع کر لیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر غلام آزاد کر سکتے ہو تو کرو، اگر نہیں تو 2 مہینے مسلسل روزے رکھو، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی روزے کی حالت میں جمع کر لے تو اس پر سخت کفارہ لازم ہے۔ رات میں جمع جائز ہے۔ مغرب کے بعد سے سحری سے پہلے تک میاں بیوی ایک دوسرے سے قربت اختیار کر سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت روزہ نہیں ہوتا۔ اگر غلطی سے ہم بستری ہو جائے، اگر بھول کر یا بے خیالی میں ایسا ہو جائے تو اسلام میں اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں، مگر جیسے ہی یاد آئے فوراً رک جانا لازم ہے۔ نتیجہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی روزے کی حالت میں جمع کر لے تو اس پر سخت کفارہ لازمی ہے۔ رات میں یعنی افطار کے بعد سے سحری تک ہم بستری جائز ہے۔ اگر کسی نے جان بوجھ کر روزے میں ہم بستری کی تو یا تو غلام آزاد کرے یا مسلسل 60 روزے رکھے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ عورت کی ٹھوری پر بال آنا کس چیز کی علامت ہے؟ اسلامی تعلیمات میں عورت کی ٹھوری یا جسم کے کسی حصے پر بال آنے کو کسی خاص علامت سے منسوب نہیں کیا گیا ہے۔ یہ زیادہ تر ایک طبی یا جسمانی مسئلہ ہو سکتا ہے جو ہارمونی عدم توازن یا دیگر طبی عوامل کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اسلامی لحاظ سے ایسی صورتحال میں کوئی گناہ یا ممانعت نہیں ہے، البتہ صفائی اور ظاہری رکھ رکھاؤ کا خیال رکھنا دین کی تعلیمات میں شامل ہے۔ اگر کسی عورت کو اس مسئلے سے پریشانی ہو تو طبی مشورہ لینا بہتر ہوگا۔ دینداری یا روحانی معاملات میں ظاہری حالات کی بنیاد پر فیصلے کرنا اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ ہر انسان کے اعمال اور نیت اہم ہے۔ خواب میں ہم بستری کے دوران احتلام کس چیز کی علامت ہے؟ خواب میں ہم بستری یا مباشرت کے دوران احتلام ہونا ایک قدرتی عمل ہے جسے شریعت میں احتلام کہا جاتا ہے۔ اسلام میں اس کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ یہ گناہ نہیں ہے کیونکہ انسان کا خواب پر اختیار نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قلم 3 لوگوں سے اٹھا لیا گیا ہے، ان میں ایک وہ شخص ہے جو سو رہا ہو یہاں تک کہ جاگ جائے۔ علامت بعض علماء کے مطابق یہ خواب جنسی خواہش کی زیادتی یا جسمانی تھکن کی علامت ہو سکتی ہے، اور کبھی کبھار اس کا کوئی خاص مطلب نہیں ہوتا بلکہ ایک طبی فطری عمل ہوتا ہے۔ شرعی حکم: اگر خواب کے دوران منی خارج ہو جائے تو غسل فرض ہو جاتا ہے، چاہے خواب یاد ہو یا نہ ہو۔ خواب کی تعبیر: اگر یہ خواب کسی کے لیے بار بار آئے تو بعض مبصرین کے مطابق یہ نفس کی آزمائش ہے۔ جنسی بے راہ روی سے بچنے کی تنبیہ یا جسمانی کمزوری کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے، لیکن قطعی تعبیر اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔